بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو جلا نہ سکی۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی جسے سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آج سے 2500 سال پہلے بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں عجیب حالات پیش آتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام، جو کہ ابھی صرف چند دنوں کے تھے، جنگل میں انہیں لے جا کر تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلد حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ شیر نومولود کو نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ چوپان انہیں اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تو سخت سفر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بخت النصر، جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کو جو جانتے ہیں طاقتور ترین حکمرانوں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اسی وقت سے ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب ان کا اور بخت النصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 1400 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت النصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے۔ تقریباً سارا شہر ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد جو اس حادثے سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں جنہیں قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے نوجوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ بابل کے لوگ ان دونوں کی تکلیفیں بخت النصر کے پاس لے جایا کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ بادشاہ آپ لوگوں کو یہاں سے لے کر آئے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں دیتی، ان کا سارا جوش و ہوش ان نوجوانوں پر ہے، یا تو انہیں یہاں سے باہر نکال دیں یا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ بخت النصر ان کی بات سننے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخت النصر اس بات کے بعد شہر کے تمام نوجوانوں کو جمع کرتا ہے۔ جس وقت یہ نوجوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، بخت النصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 نوجوان چاہیے، ان کو آزاد کر دو۔ جب وہ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بخت النصر انہیں اپنے محل میں لے کر جاتا ہے، اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ محل میں کام پر رکھا جائے، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانوں میں سے کھلاؤ اور ان کو میری مخصوص شراب پینے کے لیے دینا۔ وزیر ان 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کا اجرا کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر ان نوجوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہ تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ اچھے نظر آئیں گے، اور حقیقت میں اسی طرح ہوا کہ جو لوگ حرام کھا رہے تھے وہ ان نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں
تبھی نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نوجوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں سے بخت نصر کے قیدی کے طور پر خدمت کرتے ہیں، لیکن بخت نصر کو اچھا نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بخت نصر دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بناتا ہے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی رفتار و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کیا جائے اور بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں۔ وہ لوگ بخت نصر کو جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ نے جس انسان کو اپنا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی سی روش اختیار کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ جو شراب پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ بخت نصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو پلایا جائے، اور وہ چیز کہ جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بابل کے لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے جنگلے میں ڈال دیا جائے، جو کہ شیروں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن عجیب تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے بہت قریب ہو گئے تھے اور ان کو چاٹنے لگے تھے محبت کے ساتھ، اور اس طرح رفتار کر رہے تھے جیسے کسی پرانے دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہو۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام انگوٹھی پہ ایک تصویر بناتے ہیں، جن کے درمیان میں ان کی تصویر اور ارد گرد دو شیروں کی تصویر ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بابل کا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ بخت نصر چاہتا ہے اسے سب بتائیں کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے، اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا تم بتا سکتے ہو میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تم نے جو خواب میں مجسمہ دیکھا ہے وہ ایک بڑا پتھر سے ٹکراتا ہے اور وہ بڑا مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ تو رات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری نبی اور بتوں کے نابود ہونے کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس کی بھی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتا ہے اور پہلے سے زیادہ محبت آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے جان چھڑانے کا ہر طریقہ اپنایا، اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا، اور بخت نصر کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو، اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو تمہیں جلد ہی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آگ سے جس میں تم ہمیں ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا۔ اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کا انتخاب تم لوگوں نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام ان کے 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ بخت نصر ان کی آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے، لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ ہیں، اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ان چاروں سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگ میں جل رہے ہوں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے وہ لوگ آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہمارے ساتھ موجود تھا وہ فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے،
اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت و نصر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آتا ہے، خداوند تعالیٰ نے حکم دیا، نور و رحمت خداوندی کو اپنے فرزند کے سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل خداوندی کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔